شب برات کہتے ہیں چھٹکارے کی رات، یعنی جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا کرتا ہے، تو اسی بنا پر اس کو شب برات کہتے ہیں، یعنی جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے یہ۔ اس رات کی فضیلت 10 صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ چونکہ 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اس لیے اس رات کی فضیلت کا انکار کر دینا بالکل سرے سے یہ بھی غلط ہے۔ اور اس کی فضیلتوں میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو مومن کے لیے بہت بڑی خوشخبری کی صورت میں سامنے نکل کر آتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماں عائشہ کے حجرے میں موجود نہیں تھے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تلاش میں نکل پڑیں۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کرتے کرتے جنت البقیع قبرستان ہے وہاں تک پہنچی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس قبرستان کے اندر موجود تھے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیکھا تو فوراً کمرے میں واپس آ گئیں۔ پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرے مبارک میں تشریف لے آئے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اماں عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، یہ بہت ہی مبارک رات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر یا اس سے بھی زیادہ جہنم سے بری فرماتا ہے، آزاد فرماتا ہے۔ یعنی ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ایسے لوگ جن کا جہنم میں جانا بالکل طے ہو چکا تھا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیتا ہے، قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر۔ قبیلے بنو کلب جو ہے یہ بہت ہی ہزاروں کی تعداد میں بکریاں پالتے تھے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس قبیلے کی مثال دی۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی آسمان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، سورج غروب ہوتے ہی، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ڈھلتا ہے، رب کائنات توجہ فرماتا ہے دنیاوی آسمان کی جانب اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی مغفرت کر سکوں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے پریشانیوں سے نجات طلب کرنے والا کہ میں اسے پریشانیوں سے، الجھنوں سے نجات اور چھٹکارا عطا کروں۔ تو رب کائنات کا یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی جانب اس رات میں خاص توجہ فرماتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ گنہگار ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرے تو یقیناً رب کائنات اس کو مغفرت عطا کرے گا۔ اگر کسی کو پریشانی ہے روزی کی تو اللہ کے سامنے اس رات میں روزی کی پریشانی رکھ دے، انشاءاللہ وہ روزی کی پریشانی اس کی دور ہو جائے گی اور رب کائنات ایسی جگہ سے اسے روزی عطا کرے گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی جگہوں سے بھی روزی عطا کر سکتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، کتنے پریشان حال مسلمان ہیں، اللہ اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی پریشانی سے نجات مانگنے والا کہ میں اسے پریشانی سے چھٹکارا اور نجات دوں۔ تو کتنے پریشان حال بندے ہوتے ہیں۔ اگر اس رات میں کوئی اللہ کے سامنے اپنی پریشانی رکھتا ہے، اپنا دکھ درد غم اور ٹینشن رکھتا ہے، تو انشاءاللہ اس ٹینشن سے، اس پریشانی سے اس کو نجات مل جائے گی، اس بیماری سے اسے نجات مل جائے گی جو بیماری اسے پریشان کر رہی ہوگی۔ تو کتنی بڑی سعادتوں کی بات ہے۔ لیکن یہ اعلان ایک طرف ہو رہا ہوتا ہے، اللہ فرما رہا ہوتا ہے میں مغفرت کروں گا، لیکن 7 بندے ایسے ہیں جن کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بد نصیبوں کی اس مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ بد نصیب انسان کون ہے؟ نمبر 1، شرک کرنے والا۔ شرک کرنے والے کی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ماں باپ کا نافرمان جو والدین کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایسے بندے کی بھی اس مبارک رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جو شخص ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتا ہے، ماں باپ کو تکلیفیں پہنچاتا ہے اور ان کو پریشان کرتا ہے، تو ایسے بندے کی مغفرت اس مبارک رات میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا۔ اس لیے ماں باپ کی نافرمانی سے بچیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ماؤں کو رسوا کیا جائے گا، ماں باپ کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کا جو حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے نافرمان کی جو سزائیں بتائی ہیں، اگر وہ سزائیں آپ کے سامنے پیش کر دی جائیں تو یقیناً کوئی بھی بندہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ پھر
آج ہم تلاش کرتے ہیں جنت، ہر ایک بندہ جنت کی تلاش میں ہے، اس کی جستجو میں ہے، لیکن جنت تو اللہ نے آپ کے گھروں میں ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ جعل اللہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہارے گھر میں رکھی ہے۔ اب تلاش کرتے رہو جنت۔ ہم جنت دنیا میں تلاش کر رہے ہیں، ہم جنت دوڑ بھاگ کر اس کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ماں باپ کا دل دکھا کے ہم نے رکھا ہوا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر کے رکھی ہوئی ہے، جس کی بنا پر ہر قدم ہمارا جہنم کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب کی اللہ مغفرت فرماتا ہے، اعلان کر رہا ہوتا ہے، اس کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، لیکن شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کرتا، ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں کرتا، چغل خور کی مغفرت نہیں ہوتی جو چغلیاں کرتا پھرتا ہے، اسی طرح پیجامہ اور شلوار ٹخنوں سے نیشے لٹکانے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ 5ویں نمبر پر فرمایا قاتل کی مغفرت نہیں ہوتی، جو لوگوں کا خون ناحق طریقے سے بہاتا ہے، جو لوگوں کو قتل کرتا ہے، اس کی مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ 6 نمبر پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، اور 7ویں نمبر پر کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، جو دل کے اندر نفرتیں رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے۔ کینے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بندہ کسی کے لیے دل میں نفرت رکھے ہوئے ہے، اور اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے، وہ تباہ ہو جائے، اس کو کوئی نقصان پہنچ جائے، تو ایسے بندے کی بھی مغفرت اللہ نہیں فرماتا۔ لیکن اگر یہ بندے بھی توبہ کر لیں، اب ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ یا اللہ پھر ہم کیا کریں، ہماری تو مغفرت ہوگی ہی نہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر یہ بندے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے ندامت و شرمندگی کے آنسو بہاتے ہیں، اور اس کے سامنے رب کائنات کے سامنے عہد کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ عمل نہیں کریں گے، یہ گناہ اس کے بعد ہم نہیں کریں گے، اللہ سے پختہ عہد کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کی بھی مغفرت کر دے گا، اور ان کو سارے گناہوں سے پاک صاف کر دے گا، ایسا پاک صاف کرے گا کہ جیسے ان کے نام اعمال میں کبھی کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ اور آپ نے مشہور حدیث شریف سنی ہوگی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا بالکل ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ یہ رات ہمارے لیے مغفرت کی سوغات بن کر آتی ہے، یہ رات ہمارے لیے بخشش کا پروانہ لے کر آتی ہے اور اس کی خوشخبریاں لے کر آتی ہے، لیکن اس رات میں ہمارے عمل کیا ہوتے ہیں؟ آج دیکھو روڈوں کے اوپر شب برات کے موقع پر پوری کی پوری گلیاں جام ہوتی ہیں، اور وہاں پر شور غل مچ رہا ہوتا ہے، اور سارے کے سارے مسلمان لڑکے نوجوان بائک اور موٹر پر بیٹھ کر عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں اور شور مچاتے ہوئے گزر رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو عبادت کی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب زیادہ دیتا ہے، اگر اس میں ہم کوئی گناہ کریں گے، اللہ کو ناراض کرنے کے کام کریں گے، تو گناہ بھی زیادہ ہی پڑتا ہے، اس پر اس رات میں گناہ بھی زیادہ لکھا جائے گا۔ پھر شیطان چاہتا نہیں ہے کہ یہ بندے رات میں عبادت کر لیں، چونکہ ماحول ایسا بن چکا ہوتا ہے کہ ہر کسی کو عبادت کرنی ہوتی ہے۔ اب شیطان جانتا ہے، اس کو بہکاوے کے طریقے آتے ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے کیا ہیں، میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں۔ شیطان اگر یہ دیکھے گا، یہ چاہے گا کہ میں ان کو عبادت سے روک دوں، تو اس کو پتہ ہے کہ آج کے دن یہ عبادت سے نہیں رکیں گے، آج یہ گھروں سے نکلیں گے ضرور، یہ نیند کی قربانیاں ضرور دیں گے۔ تو شیطان نیند کی قربانیوں سے ان کو نہیں روکتا، بلکہ دوسرے ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جو غیر ضروری ہوتے ہیں یا جو گناہ کے کام ہوتے ہیں، تاکہ یہ اصل مقصد سے اپنے ہٹ جائیں۔ یہ رات تو عبادت کی تھی، اللہ کے سامنے مغفرت مانگنے کی رات تھی، اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کی رات تھی، اور یہ رات تلاوت قرآن کی رات تھی، تہجد میں رونے کی رات تھی، گریہ وزاری کی رات تھی، لیکن شیطان یہاں سے ہٹا کر نوجوانوں کو گلیوں کے اندر اور روڈوں پر گھومنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور پھر انسان کیا کرتا ہے کہ حلوہ پراٹھوں کی دکان پہ کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح سے روڈوں پہ گھوم رہے ہیں، ادھر ادھر جتھے اور لگائے ہوئے ہیں، اور باتیں چل رہی ہیں اور دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کا کوئی کام نہیں کر پاتے وہ نوجوان۔ پھر تو شیطان اصل مقصد سے ہمیں ہٹا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے اس رات کے بارے میں۔ 3 اعمال کرنے کے ہیں، بس آپ یہ بات ذہن نشیں کر لیں، ان 3 اعمال کے علاوہ کوئی بھی عمل اس رات میں ثابت نہیں ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، تو آپ قبرستان میں جا سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان میں گئے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنے خفیہ طریقے سے، اتنے چپکے سے گئے تھے کہ اپنی لاڈلی بیوی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کانوں کان خبر نہ ہونے دی کہ اماں عائشہ آپ کی تلاش میں نکلی، تب جا کے ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، جنت البقیع میں ہیں، قبرستان میں ہیں۔ تو اپنی بیوی کو بھی آپ نے نہیں بتایا اور کسی صحابی کو نہیں بتایا آپ نے۔ تو اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جتھے کی شکل میں نہ جائے، خفیہ طور پہ تنہا چلا جائے، اور اگر قبرستان میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو 2-3 لوگوں کو لے لے اس نیت کے ساتھ۔ باقی جتھے بنا کر جانا اور شور کرتے ہوئے جانا یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ جس طرح گئے ہیں اسی طرح جایا جائے۔ دوسرے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کوئی چراغاں نہیں کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی لائٹیں وغیرہ نہیں لگوائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی کے ساتھ جائیں، ایک ٹارچ وغیرہ ضرورت کے لیے لے لیں اور وہاں پر ہم ایصال ثواب کر کے آسانی کے ساتھ چلے آئیں۔ یہ طریقہ جانے کا ہے۔ جتنا عمل شریعت سے ثابت ہے آپ یاد رکھیں نجات اسی میں ہے۔ اگر ہم اضافہ کرتے ہیں یا کمی کرتے ہیں تو وہی ہماری آخرت میں پکڑ ہو سکتی ہے۔ اتنے ہی پر عمل کریں۔ آپ زندگی میں ایک دفعہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام گئے تھے، آپ بھی ایک دفعہ چلے جائیں یا کبھی کبھار چلے جائیں، ہر سال جانے کو ضروری آپ نہ سمجھیں۔ دوسری بات، اس رات میں عبادات کرنا، جیسا کہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ آپ مغفرت اللہ سے مانگ لیں، آپ روزی میں برکت مانگ لیں اللہ سے، آپ پریشانیوں سے، الجھنوں سے، بیماریوں سے نجات اللہ سے مانگ لیں، یقیناً رب کائنات آپ کو اس مبارک رات میں نجات عطا کرے گا۔ تیسرا جو کام کرنے کا ہے وہ ہے دن میں روزہ رکھنا۔ 15ویں رات میں آپ یہ کام کریں، جب دن شروع ہوگا 15ویں رات کا تو آپ سحری کھا کے روزہ رکھ لیں۔ یہ طریقہ ہے شب برات پر عمل کرنے کا۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے چل رہے ہوتے ہیں، شیطان دیکھتا ہے کہ اگر یہ عبادت کرے گا، اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کی تو بخشش ہو جائے گی، تو وہ کھانے پینے میں لگا دیتا ہے، اصل مقصد سے ہمیں ہٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اصل مقصد پر گامزن رہیں، شیطان کے بہکاوے میں ہم نہ آئیں۔ روزہ رکھنے کا بہترین طریقہ میں آپ کو بتا دوں، شعبان کی 13، 14، 15 تاریخ، یہ عربی مہینے کی ہر 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سنت سے ثابت ہے، مستحب ہے یہ روزہ رکھنا۔ تو آپ یہ عمل کر لیں کہ 13، 14، 15 شعبان کو روزہ رکھ لیں، انشاءاللہ ایام 20 کے روزے بھی آپ کو نصیب ہو جائیں گے اور شب برات کا روزہ بھی آپ کو مل جائے گا، یعنی کئی گنا اجر آپ کا بڑھ جائے گا۔ اور شعبان کی جو 13، 14، 15 تاریخ ہے، اس کو اگر آپ روزہ رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ ایام 20 یعنی 13، 14، 15 عربی مہینے کی تاریخ میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے مہینے کے روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے، یعنی ایک روزہ 10 روزوں کے برابر ہوتا ہے، 3 روزے 30 روزوں کے برابر ہو گئے، یعنی ایک مہینے کا ثواب مکمل اس کو عطا ہوتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو اس لیے آپ روزہ رکھیں ان 3 دنوں میں، اس سے فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی۔ اگر اور زیادہ کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو پیر جمعرات کا روزہ بھی رکھ لیا کریں، چونکہ پیر اور جمعرات کے روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ پیر اور جمعرات کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال بندوں کے پیش کیے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پیغام ہمیں دیا ہے کہ ہم بھی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھیں تاکہ اعمال پیش کیے جاتے وقت ہمارا عمل روزے کی حالت میں پیش کیا جائے۔ تو یہ شب برات میں کرنے کے اعمال ہیں۔ نہ کرنے کے اعمال بھی آپ سن لیں۔ آتش بازیاں بہت ہوتی ہیں شب برات کے موقع پر۔ یہ آتش بازیاں جو ہیں ایک تو فضول خرچی میں شامل ہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ تو ہم شیطان کے بھائی نہ بنیں بلکہ اللہ کا بندہ بن کر رہیں۔ دوسری اس میں خرابی کیا ہے، یہ غیر مسلموں کے تہوار کی نقل بھی ہے، تو اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی آپ ایسا عمل نہ کریں اس مہینے میں کہ آپ اور بھی زیادہ گناہوں کو اپنے ذمے لے لیں۔ تو اجر و ثواب کے کام کرنے چاہیے اس مہینے میں، گناہ کے کوئی بھی کام نہ کریں، اور اس کو تو بریلوی علماء بھی منع کرتے ہیں۔ امام احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے فتاوی رضویہ، جو کہ لاہور سے چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 279 میں انہوں نے نقل کیا ہے کہ جو لوگ شب برات میں شادیوں میں آتش بازیاں کرتے ہیں، پٹاخے وغیرہ چھوڑتے ہیں، یہ فضول خرچی کرنے والے ہیں۔ یہ امر جو یہ کام ہے ناجائز ہے، حرام ہے، یہ بالکل منع کر دیا گیا ہے۔ تو اس کو بریلوی علماء بھی منع کرتے ہیں
اور دیوبند کے علماء بھی منع کرتے ہیں، ہر فرقے کے لوگ اس کام کو منع کرتے ہیں، تو کہیں سے بھی بچنے کی صورت نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یقیناً وہ آخرت میں شیطان کے بھائی ہی شمار کیے جائیں گے، اور ان پر سخت عذاب بھی ہو سکتا ہے اللہ کی جانب سے فضول خرچی کی بنا پر۔ اس لیے ان کاموں سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔